اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم بوجہ شفقت کے اپنے ارادے میں اپنے بندوں کو آگاہ کرنے والے تھے، خبر کرنے والے تھے. یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ مضرتوں سے بچانے کے لیے خیر اور شر پر مطلع کر دے. یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد تھا. خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ اصل میں بندوں کو بتانا تھا. تو قرآن کو اتارنے کا مقصد خیر اور شر واضح کر دے. آگے اس شب کے برکات اور منافع کا بیان ہے. اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم صادر ہو کر طے کیا جاتا ہے. یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ اس رات میں فیصلے فرماتے. اچھا، شعبان، یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، یہ کہاں سے شعب و تشعب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے، اس کے معنی ہے شعبان کے معنی تفرق اور پھیل جانے کے. حدیث میں آتا ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھنے والے پر رحمتوں اور بھلائیوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. چونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے پھیلنے کا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے. جی، شعبان کے 5 حروف ہے. شعبان کے 5 حروف ہے: شین، عین، با، الف اور نون. ان میں ہر حرف ایک ایک بزرگوں کی نشاندہی کرتا ہے. شین کا اشارہ شرف کی طرف، شرف. عین بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور با سے مراد برتر یعنی نیکی ہے. بر، با سے مراد بر یعنی نیکی ہے، اور الف سے مراد الفت، اور نون کا حرف نور کی جانب اشارہ کرتا ہے. یہ 5 انعامات اللہ کی جانب سے اس ماہ شعبان میں بندوں کو دیے گئے ہیں. ہاں، کیا کیا؟ ایک تو شرف ملے گا، بلندی ملے گی، نیکیاں ملے گی، محبت ملے گی، اور نور ملے گا. ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے میں غفلت نہ کرے. ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے میں غفلت نہ کرے. جی، اور ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اس ماہ میں تیاری کر لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. جو اعمال اس سے رہ گئے ہیں ان کو پورا کرے. ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و زاری کرے، سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے. اس ماہ کی نسبت والے کی طرف یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے تاکہ اس کا دل صاف ہو سکے، اور باطن کے امراض کے لیے 2 کام انجام دے. باطن کے امراض کے لیے 2 کام انجام دے. یہ کام ملتوی نہ کرے بلکہ اسی مہینے میں انجام دے، کیونکہ اصل میں 3 ہی دن ہیں. ایک کل کا دن ہے جو گزر گیا، دوسرا موجودہ دن جو کام کرنے کا ہے، اور تیسرا آئندہ کا دن جو امید کا دن ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو 3 دن اصل ہے. ایک تو گزشتہ جو گزر گیا،
اصل میں ایک کل کا دن جو گزر گیا وہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. دوسرا موجودہ ابھی جو دن ہے اس میں جو کام کرنا ہے کر لو. تیسرا آئندہ وہ ملے گا کہ نہیں امید ہے، اور آئندہ کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں. جو دن گزر چکا ہے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. جو ہماری زندگی گزر چکی اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور موجودہ دین کو غنیمت جاننا چاہیے. اور آئندہ کا دن خطرے کا دن ہے، یعنی شاید وہ دن آئے یا نہ آئے. تو یہی حال تینوں مہینوں کا ہے، یہی حال تینوں مہینوں کا ہے کہ رجب گزر جاتا ہے جو گزر گیا، اور رمضان کا انتظار ہوتا ہے. یہ کسی کو علم نہیں کہ اس ماہ کے آنے تک زندہ رہے گا یا نہیں. شعبان ان دونوں کے درمیان ہے. اس مہینے کے آنے پر خدا کی عبادت اور اطاعت غنیمت جانو. اللہ اکبر. تو اس مہینے کو غنیمت جانو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزیں غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزیں غنیمت جانو. بڑھاپے سے قبل جوانی کو، بڑھاپے سے قبل جوانی کو غنیمت جانو، اور بیماری سے قبل تندرستی کو غنیمت جان لو، اور فقیری سے پہلے تونگری کو غنیمت جان لو، اور مصروفیت سے پہلے قبل فراغت یعنی فراغت، اور موت سے پہلے زندگی، موت سے قبل زندگی کو. تو زندگی موت سے پہلے جو زندگی ہے اس کو غنیمت جان لیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ اصحاب شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم زیادہ پڑھا کرتے تھے. شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم زیادہ پڑھا کرتے تھے. مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکے، اور ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ بن جائے. حاکم لوگ قیدیوں کو بلا کر ان میں سے جو حد سزا جاری کرنے کے لائق ہوتے تھے ان پر حد جاری کرتے تھے. باقی قیدی رہا کر دیے جاتے تھے، چھوڑ دیے جاتے تھے. کاروباری لوگ بھی اسی ماہ میں اپنا قرض ادا کیا کرتے تھے. کاروباری جو ہوتے تھے وہ بھی اس ماہ کے اندر اپنا قرض دے دیتے تھے تاکہ غریب مسکین لوگ ہیں اور رمضان کی تیاری کر لیں، اور دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا تھا وصول کر لیا کرتے تھے. ماہ رمضان کا چاند نظر آنے پر لوگ غسل کرتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. اللہ تعالی جل شانہ کا فرمان ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس چیز کو چاہے برگزیدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے 4 چیزیں چن لی، منتخب کر لی. جی، پھر ان میں سے ایک کو منتخب کر لیا. فرشتوں میں 4 کو بزرگ کیا، یعنی 4 بڑے فرشتے. کون کون سے 4 فرشتے بڑے ہیں بھائی؟ سب جانتے ہوں گے. دیکھو، جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل اور عزرائیل علیہم السلام. تو 4 فرشتے تو ویسے بہت سے ہیں، لیکن 4 فرشتے بڑے ہیں، اور یہ نام ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام. پھر ان 4 میں سے ایک یعنی جبرائیل کو منتخب فرمایا، ان کو سردار بنایا کہ ان میں سے جبرائیل. پھر صحابہ کرام، نبیوں میں بھی 4 نبی بڑے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. ان 4 میں سے بڑے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. چنانچہ ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا. صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ بڑے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چن لیا، پھر ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا بنایا، برگزیدہ کیا۔ مسجدوں میں 4 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد مدینہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ مسجد طور اور ایک مسجد طور سینا کو چنا گیا، پھر ان میں سے مسجد حرام کو برگزیدہ کیا گیا۔ دونوں میں سب سے بہتر عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ اور عاشورہ کے دن ہیں۔ دینوں کے اندر سب سے بہتر دن عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ اور عاشورہ کے دن ہیں۔ پھر ان میں سے عرفہ یعنی 10ویں ذی الحجہ کو دوسرے دنوں پر ترجیح دی گئی۔ راتوں میں شب برات ہے، شب قدر ہے، شب جمعہ ہے اور شب عید پسند فرمائی، پھر ان میں سے شب قدر کو سب پر فضیلت دی ہے۔ یہ سب 4 کام ہیں، ان میں سے ایک کو منتخب فرمایا۔ اسے مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور مساجد العشار 4 مقامات کو بزرگی دی ہے۔ مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور مساجد العشار 4 مقامات کو بزرگ، پھر ان میں سے مکہ کو افضلیت بخشی ہے۔ پہاڑوں میں سے 4 پہاڑوں کو چن لیا، احد، ولکام اور لبنان، اور ان 4 میں سے طور سینا کو پسند فرمایا۔ تو طور سینا کو پسند کیا۔ دریاؤں میں بھی ان 4 کو فضیلت دی، جیحون، سیحون، فرات اور نیل، پھر ان میں سے فرات کو افضل قرار دیا۔ اور مہینوں میں رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو بزرگی دی، بڑا بنایا۔ پھر ان میں سے شعبان کو ترجیح دی دوسرے مہینوں پر۔ شعبان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے افضل ہے، اسی طرح شعبان کا مہینہ بھی دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ جی، تو سب کی فضیلتیں 4 میں سے ایک کو چنا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان گناہوں سے دور کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ آدمی کو پاک صاف کرتا ہے، وہ گناہوں سے دور کرنے والا۔ رمضان کا مہینہ آدمی کو صاف کرتا ہے، بس گناہوں سے۔ اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب دوسرے مہینوں پر وہی بزرگی رکھتا ہے، رجب دوسرے مہینوں پر وہی بزرگی رکھتا ہے جو قرآن مجید دوسری تمام کتابوں پر۔ اسی طرح شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی۔ رمضان کی بزرگی باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی بزرگی۔ اچھا، اب شب برات کی فضیلت جو 15ویں شعبان ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تو شعبان کی فضیلت تھی، شعبان کا جو مہینہ تھا کہ شعبان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس کی فضیلت تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک عید الاضحیٰ، عید الفطر اور شعبان کی درمیانی رات یعنی 15 شعبان، شعبان کی درمیانی رات یعنی 15 شعبان، اور عرفہ کی رات۔ ان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمریں
ان کا رزق، ان کے حج کے بارے میں احکام لکھ دیتا ہے۔ شب برات کو بھی مبارک اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس رات میں لوگوں پر رحمت اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش نازل ہوتی ہے۔ ہاں، شب برات جو ہے 15ویں شعبان مبارک کیوں ہے؟ کہ اس پر رحمت اور برکت اللہ کی طرف سے بخشش نازل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی درمیانی رات میں دنیا کے آسمانوں کی طرف حکم الہی ہوتا ہے۔ جی، حکم الہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے، ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے، مگر کس کو نہیں بخشتا وہ ہم خود دیکھیں کہ میں ان میں سے تو نہیں ہوں۔ ایک تو مشرک، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مشرک میں نہیں سے، دوسرا کینہ رکھنے والا، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، اور زانیہ کو نہیں بخشتا۔ دیکھو، کینہ رکھنے والے اور قطع رحمی کرنے والے اس میں بہت مبتلا ہوتے ہیں، شرک میں بھی مبتلا ہے، لیکن ہم شرک سے مراد لیتے ہیں کون سا شرک؟ شرک فی المعبودی، یعنی وہ بتوں کے، وہ تو ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک شرک خفی ہے جس کا نام ہے ریا، دکھاوے کے لیے کام کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن خیر، یہاں سے مشرک سے مراد وہی ہے جو غیر مسلم ہے، لیکن کینہ رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، یہ تو مسلمان ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس، ان لوگوں کی مغفرت اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اب کینہ کی تفصیل بھی ہمارے درس کے اندر بہت تفصیل سے چلی گئی ہے، قطع رحمی کے بارے میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ روزوں میں بہتر روزے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شعبان کے روزے، رمضان المبارک کے روزے کی تعظیم کے لیے ہے، شعبان میں روزے رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شعبان کا مہینہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ رمضان المبارک کے قریب ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شعبان کے آخری 2 شنبہ کو روزہ رکھے، شعبان کے آخری 2 شنبہ یعنی سنیچر، شنبہ 2 شنبہ اتوار، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، یعنی اس ماہ کا آخری 2 شنبہ، پیر 2 شنبہ پیر کا ہوتا ہے، ہاں ایک شنبہ پیر کے دن برابر، اتوار 1 شنبہ ہوتا ہے نا، اور 2 شنبہ یعنی پیر کا دن، تو فرمایا اس ماہ کا آخری 2 شنبہ پیر کا دن یعنی منڈے، نہ کہ اس مہینے کا آخری دن، اس لیے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے عام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کا نام شعبان اس لیے پڑا کہ اس میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہے، اور رمضان نام اس لیے پڑا کہ اس میں سارے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا معنی جلانا۔ تو یہ تو شب برات کی فضیلت تھی، اب شب برات کی کیا خصوصیات ہے؟ شب برات کی خصوصیت ہے کہ اس رات میں مغرب کے بعد ہی سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات و توجہات کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور عام اعلان ہوتا ہے کہ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے؟ یہ ہے خصوصیت، عام اعلان ہوتا ہے کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے نجات دوں، کیا کوئی ایسا ہے؟ جی، غرض تمام رات اسی طرح دربار رہتا ہے، تمام رات اس رات، اور عام بخشش کی بارش ہوتی رہتی، عام، یہاں تک کہ فجر صبح صادق ہو جاتی ہے اور دربار برخاست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی اس دربار میں داخل ہو کر اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قسم کا دربار اگرچہ تمام سال ہر رات کو ہوتا ہے،
ہر رات کو ہوتا ہے، مگر وہ آخری تہائی رات کے وقت سے مخصوص ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے تہجد کے وقت میں۔ مطلب یہ رات جو ہوتی ہے، اس رات کی فضیلت ہے کہ یہ غروب سے یعنی مغرب سے ہی لگ جاتا ہے، فجر تک رہتا ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں رحمتیں تقسیم ہی نہیں کی جاتی بلکہ صحیح معنی میں لٹائی جاتی ہے، تقسیم نہیں کی جاتی۔ تقسیم کرنا کس کو کہتا ہے؟ کہ تھوڑا تھوڑا دینا، یا پیما کر کے ناپ کر کے دینا، گن گن کر دینا۔ اور لٹانا کس کو کہتے ہیں؟ لٹانا کہتے ہیں بھائی جتنا تمہاری مرضی چاہو لے لو، اس کو کہتے ہیں لٹانا۔ اللہ اکبر، جتنا مرضی چاہے لٹانے میں وہ تخصیص نہیں ہوتا ہے بھائی آپ 10 10 پیس لے جاؤ، 20 20 لے جاؤ، اتنی نہیں، کیا نہیں۔ لٹانے میں تو بولے تمہارا جتنا جی چاہے، جتنی طاقت ہو لے سکتے ہو لے لو، اس کو کہتے ہیں لٹانا۔ جی، بانٹنے کو کہتے ہیں، ہاں۔ تو بانٹنا الگ ہے، تقسیم کرنا، اور لٹانا اس کو کہتے ہیں۔ مگر افسوس کہ اب کتنے خوش قسمت ہے جو اس لوٹ سے حصہ لیتے ہیں۔ کون لیتا ہے؟ شاید فیصد 1 2 بھی نہ ہو، 1% بھی لوگ لیتے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو دربار رکھ دیا اور کھول دیا، لیکن لینے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہاں؟ کوئی سائل ہی نہیں۔ ہاں، راہ کسے دکھاوے، راہ رو ہی نہیں۔ یہ ہے اس ماہ کے دیگر خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں آئندہ سال مرنے والوں کا پروانہ حیات چاک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آئندہ سال جتنی موت ہونے والی ہے، اس رات میں اللہ تعالی الگ کر دیتے ہیں، ان کا نام الگ کر دیتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھے آج کی جو دنیا ہے، آج کی ترقی یافتہ دور میں کیا کہتا ہے؟ بجٹ نکلتا ہے۔ جیسے حکومتوں کا الگ الگ کنٹری کا الگ الگ مہینہ ہوتا ہے، جیسے ہماری کینیا کا جیسے جون جولائی میں کوئی بجٹ نکلتا ہے نا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکومت کا بھی ایک بجٹ ہے، اور وہ شعبان میں ہوتا ہے کہ کتنی مہنگائی بڑھانی ہے، کتنا سستا کرنا ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو نیکی پر لانا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے، یہ سارا کا سارا بجٹ ہوتا ہے۔ یوں سمجھو تو آپ جلدی سمجھ جاؤں گے۔ تو اللہ کی حکومت کا بجٹ شعبان میں ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھو حکومت بھی اپنے جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ہر چیز کا ایک لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس مہینے کو یہ سمجھے کہ اس ماہ میں دیگر، ہاں، آئندہ سال مرنے والوں کا پروانہ حیات لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ نیک اعمال کیے جائے تاکہ زندگی کا فیصلہ ہوتے وقت وہ ایک نیک کام میں مشغول ہو۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس مہینے میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وفات کا جب لکھا جائے تو ایسے وقت میں لکھا جائے جبکہ میں روزے دار ہوں۔ اس سے اشارہ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کا وفات لکھی جائے، اس وقت میں لکھا جائے کہ وہ کسی اچھے کام میں یعنی عبادت میں مشغول ہو، تو فضل خداوندی سے قوی امید ہے کہ اس شخص کی موت بھی اچھی حالت میں ہوگی انشاءاللہ تعالی، اس کا خاتمہ بخیر و خوبی ہوگا۔ جی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہینہ فرما رہے ہیں، اس مہینے کو اپنی جانب منسوب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد شعبان کے دیگر فضائل کے بیان کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا میرا مہینہ ہے،
نہیں، دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ کا وہ بجٹ ہے جو لکھ دیا گیا ہے لوہے محفوظ میں، وہ تو ساری دنیا کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے، سب کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، وہ ایک الگ تقدیر ہے۔ پھر یہاں پر اس میں سے ایک ایک سال کا بجٹ نکلتا ہے، اس میں سے، ہاں وہی لکھا ہوا ہے، اسی میں سے نکلتا ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہوتا ہے۔ اب کیا لکھا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، اس لیے ہمیں تو جیسا کہا گیا ویسے کرنا ہے۔ جی، اس مہینے کو اپنی جانب منسوخ فرماتے، اس کے بعد شعبان کے دیگر فضائل کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ جو مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور بڑائی معلوم ہے۔ اس ماہ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں حق تعالیٰ کے سامنے تمام بندوں کے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تمام بندوں کے سال بھر کے اعمال پیش کیا جاتا ہے اس مہینے میں حق تعالیٰ کے سامنے، تمام بندوں کے سال بھر کے، یہ 15ویں شعبان سے آئندہ شعبان تک سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں حق تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے دار ہونے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ ہم نے عام مدرسوں اور کالجوں وغیرہ میں دیکھا ہے کہ جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے کہ جب سال قریب الختم ہوتا ہے اور تمام سال کا تعلیم کا جائزہ، امتحان لینے کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو کم محنت سے کم محنت اور بدشوق سے بدشوق طالب علم بھی کتابوں کی ورق گردانی اور تکرار مطالعہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یعنی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اسکول اور کالج میں کہ جب ان کا سالانہ امتحان آتا ہے، فائنل امتحان جس کو کہتے ہیں، تو اس وقت تک کمزور سے کمزور اسٹوڈنٹ بھی کیا کرتا ہے، محنت شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پورا سال کھیلتا رہا، لیکن اب اس امتحان میں کیوں کہ اب پورے سال اس نے کیا کیا ہے وہ سارا اب پتا چلے گا اس امتحان میں، کیونکہ اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا غرض کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چیز کا جائزہ لینے کا وقت آتا ہے تو فطرتاً ہر آدمی اس کی طرف توجہ کرنا پڑتی ہے۔ یہی حال اعمال کا ہے کہ دنیا انسانوں کی دائمی قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا انسان کے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، انسان کو اس میں ہمیشہ قیام کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ہوٹل یا سرائے یعنی مسافر خانہ ہے کہ ایک دو روز کے لیے یا چند روز کے لیے اس میں مسافرانہ قیام کر لیا جاتا ہے۔ انسان ہوٹل میں ہمیشہ نہیں رہتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن سے زیادہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ آگے اس کو جانا ہوتا ہے، مسافر ہی ٹھہرتا ہے۔ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ کا مشہور مقولہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے دنیا میں امتحاناً بھیجا ہے کہ دیکھے کیسے عمل کرتا ہے، یہ اپنی عاقبت سنوارتا ہے یا بگاڑتا ہے، جی سنوارتا ہے یا بگاڑ۔ پھر یہ بھی نہیں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر آزاد چھوڑ دیا ہو، نہیں، بلکہ ہر سال اس کی گزشتہ اعمال کی جانچ پڑتال کی جاتی، آزاد نہیں کیا بھائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو دنیا میں بیچ کر آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر سال اس کے گزشتہ اعمال کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ہمارے ہفتے میں تو اعمال پیش ہوتے ہیں، ہمارے نبی کو سال بھر کے اعمال بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ آئندہ سال کے لیے ہماری اس اصطلاح میں اس کا بجٹ منظور کیا جاتا ہے۔ آیت شعبان کا مہینہ امتحان کا مہینہ ہے، یہ ایگزام ہوتا ہے نا، اور ویسے بھی مدرسوں میں بھی ایگزام ہوتا ہے، شعبان میں ہی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ بھی ایگزام، رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہے رمضان میں، تو اس سے پہلے شعبان میں اللہ بھی امتحان لے لیتے ہیں، اس میں تمام سال کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔
اور ان پر آئندہ کے احکام صادر کیے جاتے ہیں کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ گزشتہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ مہینہ ہمارے اعمال کے جائزہ لینے کا ہے، دیکھنے کا ہے۔ اس لیے ان میں خصوصی طور پر اس مہینے میں نیک اعمال کرنا چاہیے، اور بالکل اسی طرح جیسے تم عام امتحانوں میں کیا کرتے ہو، اس امتحان میں بھی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی اور امتحان کی پوری تیاری کر لینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں بلکہ خود کر کے دکھا بھی دیا، اور عملی نمونہ بن کر ہمارے لیے ایک نیک مثال قائم فرمائی۔ چنانچہ مجموعہ احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ اور کسی دوسرے مہینے کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان میں روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا تھا اور دوبارہ رمضان المبارک کے روزے شروع فرما دیتے تھے۔ ہاں، امت کو اس ماہ کی خیر و برکت سے بالکل ہی محروم نہ رہنے کے لیے اس کی اجازت دی جائے گی کہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھ لیا کرے۔ اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو کیا کرنا؟ یعنی آدھا شعبان شروع کا رکھ لیا کرے، اور نصف آخر میں پھر 15 شعبان کے بعد جو ہے وہ روزے نہ رکھے، کیونکہ اس میں رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری آ جائے اور رمضان کے روزے چھوٹ جائے۔ تو نصف آخر میں آرام کر لے کہ رمضان کے روزے کے لیے تازہ دم ہو جائے۔ پورے شعبان کے روزے رکھنے کی ممانعت کی وجہ بظاہر ضعف کا خوف ہے کہ رمضان کے روزوں میں اس کی وجہ سے کوتاہی نہ ہو، لہذا اگر کوئی قوی اور توانا ہو، مضبوط ہو، اس کی صحت اچھی ہو کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے سے اس کی صحت اور قوت پر کوئی اثر نہ پڑے، تو اس کو اس کی اجازت بھی دے دی جائے گی کہ شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل میں کوئی تعارض نہیں، قول امت کے لیے اور عمل اپنے لیے۔ اچھا، اب شب برات کیا ہے؟ دیکھو کئی چیزیں آگے۔ ایک تو شب برات کی فضیلت، یعنی 15ویں شعبان کی، اور ایک تو اس کی خصوصیات، ایک شعبان کے مہینے کی فضیلت، اور ایک 15ویں شعبان کی فضیلت، ایک شب 15ویں شعبان کی خصوصیات کہ اس میں کیا ہے خصوصیت، کہ اس میں ہمارا بجٹ نکلتا ہے، عبادت کرنا چاہیے۔ اب شب برات کیا ہے؟ اسلام کے دیے ہوئے عقیدے توحید کی رو سے زمانے کی ہر ساعت، گھڑی، وقت اور شب و روز کا ہر لمحہ مبارک اور بہتری ہے۔ دیکھو اسلام نے جو ہمارا عقیدہ جو ہے نا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بری گھڑی نہیں ہے۔ جیسے ہندوؤں میں ایک عقیدہ ہے نا، کہ بھئی تمہارا اگر یہ جانور گزر گیا تو تمہاری گھڑی خراب ہو گئی، یا یہ دن آیا تو تمہاری گھڑی خراب ہے۔ ہمارے یہاں کچھ نہیں، اسلام میں ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر وقت اور ہر رات، ہر روز کا ہر لمحہ ہمارے لیے مبارک اور بہتر ہی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور کسی ساعت اور لمحہ میں نحوست اور شر کا تصور رکھنا اسلام کے خلاف ہے کہ بھائی اس گھڑی میں یا اس مہینے میں، بہت سے کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں کام نہیں کرنا چاہیے، وہ نحوست ہے، یہ سب رواج ہندوؤں میں سے آیا ہے، ہمارے اندر نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کی وساطت سے اس حقیقت کا انکشاف فرمایا، کھول دیا ہے کہ زمانے کی ساعت کو ناپسندیدہ برا کہنا ممنوع ہے۔ زمانے کو اور زمانے کے اندر جو گھڑیاں، جو وقت ہے، اس کو برا کہنا ممنوع ہے، کہ زمانہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی شان کا نام ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ البتہ برکت اور سعادت اور فضیلت اور برتری کے اعتبار سے کسی مہینے کو کسی مہینے پر، بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض ایام کو دوسرے ایام پر، بعض راتوں کو دوسری راتوں پر، حتیٰ کہ بعض گھڑیوں کو دوسری گھڑیوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ دیکھو منحوس اور بری تو کوئی رات نہیں ہے، کوئی دن نہیں،
ہاں فضیلت ہے کہ اس دن کو اس دن سے زیادہ فضیلت ہے، اس مہینے کو اس مہینے سے زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے انبیاء میں بھی فضیلت ہے۔ اب جتنے انبیاء ہیں ہمارا ایمان سب پر ہے، لیکن فضیلت ہے کہ ہمارے نبی کو فضیلت ہے دوسرے انبیاء پر، لیکن دوسرے انبیاء میں سے کوئی گھٹیا نہیں ہے، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ ایسے تمام مہینے سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن رمضان کے مہینے، شعبان کے مہینے کو فضیلت ہے۔ تمام ایام صحیح ہے، جمعہ کے دنوں کو فضیلت ہے، تو فضیلت ہو سکتی ہے لیکن منحوس کوئی نہیں۔ جی، اور جن کی فضیلت اور برتری خواص قرآن شریف میں بیان کیے گئے اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، اس میں ایک شب معراج ہے، دوسری شب برات ہے، تیسری شب قدر ہے، اور شب عیدین کی رات ہے۔ قرآن کریم میں شب برات کو لیلۃ المبارکہ کہا، جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، جس کو احادیث میں لیلۃ البرات فرمایا گیا ہے، اور ہماری اصطلاح میں یہ مبارک رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جو 15ویں شعبان کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور 27 کی رات کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں۔ برات کے معنی عربی زبان میں رہا ہونے اور نجات پانے کے ہوتے ہیں، اور یہ رات ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ اور ان کی خطائیں معاف کر کے عذاب جہنم سے بری قرار دیا جاتا ہے، اس لیے اس رات کا نام ہی لیلۃ البرات، شب برات قرار دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ اس رات میں انسانی زندگی اور اس کی ضروریات سے متعلق ایک سال کی مہمات امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ مبارک رات شعبان کی 15ویں رات ہے، جو 14 تاریخ کی شام سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے۔ جہاں تک شب برات کا تعلق ہے، عید بقرہ عید کی طرح یہ کوئی تہوار نہیں ہے، جیسے عید کے دن یہ کوئی تہوار نہیں ہے، اس کی شرعی حیثیت صرف اس قدر ہے کہ شب برات ایک مقدس رات ہے۔ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز مرہ سے زیادہ عبادت فرماتے تھے، بس اتنا ہے، روز مرہ سے زیادہ فرماتے، مردوں کی دعائیں مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے جاتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہی شب برات منانے کا اصل طریقہ ہے، اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اور قبرستان جا کر سنت طریقے کے مطابق اپنے آباء و اجداد اور اعزا و اقربا اور عامت المسلمین و مسلمات کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور اگلے دن روزہ رکھے، بس یہ ہے، اور اس میں کوئی بڑی بڑی عبادتیں نہیں ہیں، لیکن عام عبادتوں سے کچھ زیادہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی درمیانی رات میں جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، جنت کے سب دروازوں کو کھلا ہوا پایا۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا پکار رہا تھا کہ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ جو شخص اس رات میں سجدہ کرتا ہے، اسے خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، جس نے اس رات میں دعا کی، اسے خوشخبری ہو، دعا کرنے والے کی۔ اور چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ جس نے اس رات میں ذکر کیا، اسے خوشخبری ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ جس نے اس رات میں خدا کے خوف سے زاری کی، یعنی رویا، اسے خوشخبری ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس رات میں تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہو۔ اور ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کرے، اس کا سوال پورا کیا جائے گا، یعنی مانگنا ہو تو مانگے، اس کی مانگ پوری کی جائے گی۔ اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو بخشش کی درخواست کرے، اس کی درخواست قبول کی جائے گی۔ بخشش کی اپلیکیشن کرو تو وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اس رات میں ساری اپلیکیشن قبول ہو جائے گی، روزی کی کرو، مغفرت کی کرو، ہدایت کی کرو، قبول ہو جائے گی۔
آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جی تو انہوں نے جواب دیا پہلی رات سے صبح ہونے تک، یعنی غروب سے لے کر صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس رات شعبان کی 15ویں میں دوزخ کی آگ سے اتنے بندوں کو نجات دیتا ہے جتنے قبیلے کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ ایک تو بکری کے بال بھی بہت ہوتے ہیں، دوسرا یہ قبیلہ جو تھا قبیلہ کلب، ان کے پاس ہزاروں، یہ قبیلے کے ایک ایک آدمی کے پاس ہزاروں بکریوں کا ریوڑ ہوتا۔ تو فرمایا یعنی کہنے کا مطلب کثرت بتاتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں کثرت میں گنتی بولتے ہیں نا، کروڑوں اربوں خربوں، تو اس زمانے میں اربوں خربوں نہیں چلتا تھا، وہ اس طریقے سے بتا دیتے تھے، بولے قبیلہ کلب کی بکریوں کے برابر، تو یعنی یہ خربوں اربوں خربوں ہو گئی۔ تو اس زمانے میں گنتی کو ایسے بتایا جاتے تھے، وہ عجیب ایک مثال سے۔ تو عرب میں ہر قبیلے میں بہت سی بکریاں ہوتی تھی، ہر قبیلے میں بہت، لیکن بنی کلب میں سب سے زیادہ بکریاں تھی۔ ان تمام بکریوں کے جسم پر جتنی تعداد میں بال تھے، ان سے کہیں زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مطلب تعداد کی زیادتی بیان کرنا ہے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بے شمار بال ہوتے ہیں، پھر ان کثیر تعداد بکریوں کے جسم پر کتنے بے حساب بال ہوں گے، ان سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس انشاءاللہ دوسرا کل پڑھیں گے۔ یہ چند دن تک شب برات 15ویں شعبان کے بارے میں انشاءاللہ کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں توفیق ہو جائے ان باتوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے اور وہ رات آ جائے اور ہم اس میں عبادت کر لے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہمیں تو کوئی بہانہ چاہیے، اور یہ لیلۃ جو شب برات ملی ہے وہ ایک بہانہ ہے مغفرت کا۔ تو ہمیں اس سے پہلے اس رات میں کوئی ایسا نہیں کرنا ہے کہ پوری رات جاگنا ہے، اور اس رات میں کیا کیا غلط چیزیں اور غلط کام ہوتے ہیں وہ بھی بتایا جائے گا۔ وہ سب آئے گا کہ بھائی یہ چیزیں سب گھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں جو بتائی گئی، چاہے اس میں احادیث ضعیف ہو، لیکن یہ فضیلت عبادت پر ابھارنے کے لیے ہے، فضیلت عبادت پر ابھارنے کے لیے ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں قوی دلیل چاہیے اور قوی حدیث چاہیے، تو یہ تو ہمیں عبادت کرنا ہے۔ عبادت تو ویسے ہمیں ہر رات کرنی چاہیے، لیکن کچھ فضیلت ہے تو ہم اس رات میں کرنے سے رمضان کی تیاری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا لے دعا کر۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت